شمع جانتی ہے کتنی آگ پروانے میں ہے. آئے شمع جانتی ہے کتنی آگ پروانے میں ہے. ایسے پروانے تھے، لیکن ابو بکر جیسا پروانہ کہاں ہوگا. سبحان اللہ. ہر بات میں آقا جی کے ساتھ اندھا دھند سوچ ہی نہیں تھی. آقا جی کے ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف. تو بعد میں گہرائی کی باتیں کر رہا تھا، یہ بیان میں کیا. تو اس میں آقا جی کا جو اسی پر چلو، کیونکہ بیچ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اتنی عبور نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں، کہ جی لو جی سر منڈاؤ جی اور یہ پتہ نہیں کیا کرو، لیٹر رہنے دو. یہ ادھر سے سارا نکلتا ہے کہ ان کی ساری میں یہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں. اولیاء کرام نے اس کو لیا ہے. تو اس بات کو چھوڑو، ادھر تک ہی رہو. حضرت محمد کیا وہ کام تو ہم کریں خوشی سے جو آقا نے یہاں ہم کو کہا ہے، جس نے ایسے کیا ہے. اور پھر آقا ان نقصوں سے پاک تھے. آقا نے خود کر کے بھی دکھایا. نہ بھی کرتے آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ پیمند کی، نہ گدھے پہ چڑھنے کی، کہ ان کو ہمت دلاؤ ایسے کرو تاکہ خدا کے ہاں تم کو قرب نصیب ہو. اس چیز سے قرب رب العالمین نصیب ہوتا ہے. اسی کو مٹا، اپنی خواہشات اپنی جی میں چیز ختم کر دے، پھر اسی سے پھر وہ آگے وہ رستہ نکلتا ہے. مٹا دے اپنے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اب بتائیں. تو یہ باتوں سے بات چلی، کچھ میں نے وضاحت سے کر دی اس طرف سے حدیث قرآن سے. میں نے اچھا کیا، ورنہ بیچ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تنقید والے اور منحوس اور بدماش، یہ کس کو یہ کہتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے، کہ صرف بیٹھے بٹھائے منڈوا رہا ہے، بیٹھے بٹھائے ان کو گدھوں پہ چڑھا رہا ہے. اب موٹریں آ گئی ہیں، یہ آ گئی گدھوں پہ چڑھنے کی سخت ضرورت ہے ہم کو گدھے پر. بہت شدید ضرورت ہے. اب سب کچھ ہے، میں صرف پیمند والے کپڑے کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ سرکاری عظیم لباس ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا. تم میں سے ابھی نہیں ہے وہ، اس پر کرم ہو، دل کا اچھا ہوگا نا. وہ تمہیں کیسی باتیں مت بتا، تم پہ کرم ہو گیا، تمہارا تو یقین بن گیا. اس کو اس پیمند کی وجہ سے آقا کی زیارت نصیب ہوئی. میرے پاس شیخ صاحب میرے پر کرم ہوا، ان کے کیا ہوا؟ کہا آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی. آقا جی نے میرے ساتھ بات کی. تھوڑی بات ہے. میں نے کیا سناؤ کیسے ہوا؟ کہا ایسے اشارہ کیا اپنی طرف، دیکھو میں نے بھی پیمند لگایا ہوا ہے. پھر نے پوچھا کہاں اشارہ کیا تھا؟ کہا یہاں لگایا ہوا تھا. دیکھا سچا تھا نا، اس کا تو یقین بن گیا اور بات بھی کی اس سے. کہا میرے پہ کرم ہوا، آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی. اور خوشی کا اظہار سے خوشی کی حالت میں تھے. کہا تم نے پیمند؟ میں نے بھی لگایا. اور پھر اپنی انگلیوں بار سے اشارہ کیا اپنے اس ران کی طرف، دیکھو میں نے پیمند لگایا ہوا ہے. بتا یہ ایسے منحوس ایک عالم میں لکھتے ہیں، ادھورا لکھتے ہیں منحوس. اچھا لباس پہنو، یہ پہن، اسلام میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کچھ کی جیسے معلوم یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اور اس لباس میں خیر بھی ہے، اس لباس میں مصیبت بھی ہے، خدا کی غضب بھی ہے. اگر تکبر کی وجہ سے پہنا، جو تکبر کرتا ہے حدیث میں آتا ہے خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرے گا. حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اگر تکبر کی صورت ہے اس میں. اگر نعمت کی صورت سے نیت سے پہنا، نیتوں کو تو اللہ ہی جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے کہ میرا بندہ میری نعمتوں سے خوش ہوتا ہے. نیت پر ہوتا ہے. تو اس بات کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، تھوڑی نیت پڑھتے چلتے ہیں. اب تمہاری مرضی، پیمند والے پہنو، گدھے پہ چڑھو، گھوڑے پہ چڑھو، سور ہوائی جہاز پر چڑھو. ہوائی جہاز سور ہے. کہتا ہماری نعمت عظمیٰ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. آپ بیٹھے ہیں اس پر. ایک تو بڑا دیوانہ اس سے بات کی مجھے اچھی لگی. بیچارہ کچھ سادہ تھا کہ شیخ صاحب جس سے آپ نے حدیث سنائی نا، آقا جی بیٹھے ہیں گدھے پر، میں گدھے کا بڑا ادب کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک گدھے کو دیکھا، بولتے میں دیکھا زخم تھا، میں نے اس کے پاؤں کو پتہ نہیں کیا لگایا، ڈین لگائی، کیا لگائی، پٹی باندھا میں نے اس کو. اس کے آقا جی گدھے کو پاؤں اس کا زخم ہو گیا. تو ماشاءاللہ دیکھیں، اسی آقا جی نے کہا یہ اکثر جنت والے سادے لوگ ہوں گے. سادے لوگ بڑی جلدی مان جاتے ہیں.
آپ غصے میں نا کالج کے افسر یہ نہیں مانتے ان باتوں کو، جانتی مانتے اوپر سے، اندر سے کہتے یار انہوں نے گدیاں تے بٹھائے گا، اندر پتہ کی یار کی سنا دیا، اندر تک شیطان ہوتے ہیں، اور اوپر سے بڑے اخلاق کے، ماشاءاللہ مولانا کیا حال ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کی ترقی دے، آپ کے ایسے خبیث ہیں، میٹھی زبان، ہاتھی کی دانت کھانے دیں، ماحول کو دیکھ کے چلتے ہیں، اندر ویسے نہیں ہوتے، شیطان ہوتے ہیں، اور سادے لوگ بالکل سیدھا مان جائیں گے، بلکہ آج ہی دیکھنا بعض گدے کو لے کے پھرے گا، بعض سے منڈا دے گا، وہ سوچے گا یار کب سے باہر رکھے ہیں، دوست کیا کہیں گے، میں گنجا ہو جاؤں گا، میں گنجو ہو جاؤں گا، میں ٹنڈ ہو جائے گی، ٹنڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، میں افسر ہوں، میں مفسر ہوں۔ حج میں جا کے ایسا کرتے ہیں۔ اب یہ باتیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لاگ لپیٹ سے بات کرنی چاہیے۔ اگر میں ان کی باتوں میں آپ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کروں گول میں، یہ میرے سے نہیں ہوتا، میری گردن جا سکتی ہے، آقا کے حق میں منافقت نہیں کروں گا، کھلی بات کروں گا۔ ہاں آپ میرے بھائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس چیز میں میرے پاس چکر بازی نہیں ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، ہو جائے آقا خوش ہو جائے، ہمیں کیا چاہیے، ہاں جی ہمیں کیا چاہیے، وہ خوش ہو جائیں۔ ہاں بھائی کچھ سناتی ہے، میں نے اتنا بیان کیا ہے، جہاں تک احتیاط کے طور سے میں نے کچھ واپس آ گیا اولیاء اللہ کے واقعات سے، اس طرح کے ادھر سے ثبوت ان کو مہیا کروں تو اچھا، ورنہ ادھر سے یہ کچھ نہ کچھ میخ نکالنے کے منحوس، اے کرو تے وہ کرو تے جھاڑوؤں دو تے فلان دو، یہ سب اسی سے نکلتا ہے، کیونکہ مطلب ہے انکساری کرنا۔ ایک دفعہ ہم کہیں باہر نکلے ہوئے تھے، کچھ بھائی ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی پیمند والے کپڑے ہمارے پاس تو نہیں ہیں۔ میں نے کہا پیمند والے کپڑے سے بات کو سمجھنا بھی چاہیے، مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ تو انکساری کر، اپنی پوزیشن نہ رکھ۔ اگر تیرے پاس پیمند والے کپڑے نہیں مہیا ہوتے، یا اس میں جو پرابلم ہوتی ہے، تو ٹوپی الٹی ڈال لے، پتلون الٹی ڈال لے، بوٹ شرٹ الٹی ڈال لے، بازار میں پھر جیب الٹی لٹ کے لوگ ہنسے تو ہنسیں، وہ کہیں گے یہ کیا کیا ہوا تم نے؟ بولے بھائی یہ دھوپ لگے گی، اس میں جوئیں پڑ جاتی، جرازیں سلائیاں باہر کی ہوئی ہیں اس میں سے، تو ایسے بولے بات مت بتا۔ وہی پیمند والا ہے کہ پیمند سے مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے انکساری، اللہ کے آگے اپنی پوزیشن نہ رکھی، کوئی حقیر تم کو جانے، تم حقیر ان کے لیے نہیں ہو رہے، تم حقیر اللہ کی ذات کے لیے ہو رہے ہو، کہ اپنے کو حقیر رنگ میں کھڑا کر رہے ہو اللہ کے سامنے۔ جیسے حج میں حقیر رنگ میں، بال بکھرے ہوئے، عطر بھی نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے غلط ہے؟ تو مطلب ہے حقیر کی کا مطلب سمجھ جائے تو پھر اس کے کئی رنگ حقیر کے انسان آگے علم میں اضافہ کر لیتا نہیں کر لیتا، پھر وہ سمجھ گیا، پھر بعضوں نے ایسے کیا، ہاں الٹی پرتون ڈالے، الٹی ڈالے، تو گھر گیا تو بیوی کہ یہ کیا بن کے آ گئے ہو، یہ کیا ہوا؟ اس کو پوچھنے لگی، ایک کراچی میں تھا پہلے، اس نے کچھ بھی نہیں، کیا وہی کپڑے ہیں جو دیکھتے ہیں، کمیز الٹی ہے، پرتون الٹی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کیا لوگ کہیں گے نہیں کہیں گے تو میرا مرضی ہے، میرے پر کس کی حکومت ہے، الٹا پہنو سیدھا پہنو، پھر الٹے چلو، باتیں تو بیوی کی بھی سننے پڑیں گی کہ الٹے پھر الٹے چلو، پاؤں کو اوپر کرو، سر کو نیچے کر لو۔ کہتے ہیں میں صبر کر گیا، پھر دکان پہ گیا، میں دکاندار تھا، آئی خریدنے، کوئی عورتیں پھورتیں کوئی آتی ہیں، تو دو عورتیں سامان لیا، دکاندار تھا، کہا یہ تو دکاندار سمجھدار ہے پاگل ہے، ایک دوسرے سے کہتے دکان چلا رہا ہے پاگل، دکان سمجھدار ہے، تو دیکھ نہیں رہی ہو تم کو، پاجامہ الٹا پہنا ہوا ہے تو کرتا بھی الٹا پہنا ہوا ہے، وہ کہنے لگی شاید جلدی میں آیا ہوگا، اندھیرا ہوگا، پٹال کے آ گیا ہوگا، کہ باتیں کرے، کہا میں انجان بن گیا، بس سامان دیا، پیسے لیے چلیے، وہ بول رہی تھی آپس میں، اس کو دیکھو، تو یہ تو سننی پڑے گی۔ مطلب ہے کہ یہ انسان اس سے وہ آگے پھر نکل جاتے، بہت چیز سمجھ جاتے، جب بات سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال نبی کریم تک جہاں جو بات ان کی وضاحت زبان سے نکلے، وہاں تک تو ہر مسلمان کو ماننا چاہیے، وہ عام ہو خاص ہو، کہ آقا نے ایسا عمل کیا اور ایسے عمل کی رغبت دلائی، اور ہم اس میں جھجکیں، پھر شیطان ہی ہے نا۔
اور پھر یہ چیز بڑی مہم ہے کہ تکبر کے مسئلہ ہے، اس میں تکبر انسان کا ضائع ہوتا ہے اور اس میں تواضع آتی ہے. اس لیے آقا جی نے اسے تکبر نہیں کیا جس نے گدے پہ بیٹھا، پیمند والے کپڑے لگائے اور اسواق بازاروں میں پھرا. بتائیں. بہرحال ادھر تک میں نے وضاحت کر دی، باقی ان چیزوں کو چھوڑیں. تو اللہ تعالی ہم کو توفیق دے جس چیز میں حضرت محمد مصطفیٰ کی خوشی ہو، ہمیں اس چیز میں بہت خوشی ہونی چاہیے اور بہت دل کو جیسے کہتے لگنی چاہیے. دیکھو اس پر کتنا خدا کا کرم ہوا. اس نے بوجھ بن جیسے کہتے کوئی بات میں یہاں کہتا ہوں حکمن نہیں کہتا ہوں، جبرن نہیں کہتا ہوں، تعلیم طریقت میں اس کا ہوتا ہے ثبوت بھی اچھے خاصے ٹھوس پیش کرتا ہوں کہ کسی کو گنجائش نہ ہو. پھر اس کی مرضی کرے نہ کرے، کیوں ایک چیز جبر سے کرنا، زبردستی کرنا فائدہ نہیں ہوگا. جب محبت کے رنگ میں کرے گا، اب دیکھو اس نے محبت کے رنگ میں کی تھی تو اس کی اتنی قسمت جا گئی کہ اس نے کہا آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی. آقا جی نے کہا کہ خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ میرے سے بات کی، کہا تم نے میں نے بھی پیمان لگایا. بتا. تو اللہ تعالیٰ کرے جس چیزوں سے انسان کسی سے محبت تعلق کرتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی پہ انسان ہوتا ہے تو پھر وہ بھی قریب کرتا ہے اس کو. تو یہ میں نے باتیں آپ کے کوئی غلط نہیں بتائی، کوئی میں حدود سے نہیں نکلا. آقا جی کے معاملے میں نہ زمانے کو دیکھنا، نہ لوگوں کو دیکھنا، نہ کسی سوچ کو دیکھنا، بالکل نہیں. بس یہ پتہ چل جائے آقا جی نے یہ کام کیے ہیں یا یہ بات بولی ہے یا اس چیز کی رغبت جناب عالی نے دلوائی ہے، وہ ہم لوگوں نے خوشی سے کرنا ہے. اور جس سے نہ ہو سکے سمجھ جائے کہ وہ آقا سے دور ہے، اس کے دل میں نبی کریم کی محبت کی بہت کمی ہے کہ اس کو خوشی نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے کرتے ہیں. اس کو بوجھ ہوا، اس کو سوچ ہوا، اس کو جھجک ہوئی. اس چیزوں میں جھجکنا چاہیے. اور آقا چیزیں نہ بھی کرتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں پاک ہے ان چیزوں سے. ہم تم کو پاک کرنے کے لیے انہوں نے یہ بتایا اور خود بھی یہ کیا ہمت دلانے کے لیے، ورنہ ان کو کوئی پیمند کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ان کو گدھے پہ بیٹھنے کی ضرورت تھی، نہ بازاروں میں پھرنے کی. خلقت مبرأ من کل عیب، صحابی نے شعر پڑھے تھے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں. پھر تعریف جو کی اس تعریف میں بھی آقا جی کو آقا میں تعریف جو کرتا ہوں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ میری تعریف سے آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کی شان بلند، وہ بلند ہے. آپ کی تعریف کرنے سے میرے شعر قیمتی بن جائیں گے. ہاں، اور ادب سے کام لیا. خدا تعالیٰ کہ ان کا وقار، ان کا ادب، ان کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی ہی رہے، ہماری یہ کمزوریاں ہم سے دور ہو جائیں تاکہ ہم ان کے قریب ہو جائیں. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟